دوسری چیز معصوم فرماتے ہیں جس سے غیرت ختم ہوتی ہے وہ ہے مکس گیدرنگ، اختلاط. مرد اور عورت کا آپس میں مکس ہو جانا اختلاط ہے. امیر المومنین کی حکومت میں مولا علی کو پتا چلا کہ عورتیں سڑکوں پہ چل رہی ہیں اور ایک باریک گلی ہے، سب کو پتا ہے یہ گلی باریک ہے، اچانک رش ہوتی ہے، سب چلتے ہیں، مردوں کے کاندھے عورتوں کے کاندھوں سے ٹکراتے ہیں. علی کو پتا چلا، غیرت اللہ کا مظہر. کبھی ایسی جگہ پہ اپنی ماؤں بہنوں کو نہ لے جایا کرو جو ایک کنجسٹڈ جگہ ہو، جہاں پہ مرد اور عورت کا کاندھا ملے. علی کو خبر پڑی، مولا فرماتے سمعتو ان النسائکم یدافعن الرجال، میں نے سنا ہے کہ تمہاری عورتیں مردوں سے کاندھے ٹکراتی ہیں. لعن اللہ من لا یغار، علی فرماتے خدا کی لعنت ہو اس مرد پہ جو غیرت نہ کرے اور یہ سنے بھی کہ تمہاری عورتیں مردوں کے ساتھ چل رہی ہیں. ایک خاتون کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرا چلنا کیسا ہے. دشمن بڑے بڑوں کو گمراہ کرنے کے لیے عورتوں کو استعمال کرتا تھا. امام حسن نماز پڑھ رہے تھے، مولا حسن کے دشمن نے ایک جگہ پہ امام نماز پڑھ رہے تھے، اس نے خاتون کو بھیج دیا. اب مولا حسن نماز پڑھ رہے ہیں، یہ خاتون عشوہ گری کرنے لگی. اپنے وجود، ناز کہتے ہیں، اسلام کہتا ہے عورت بات بھی کرے تو اس انداز سے نہ کرے کہ مرد کو اٹریکٹ کرے. فقہ اہل بیت میں میک اپ کرنا حرام ہے اگر تو نامحرم کے سامنے جا رہی ہو، حرام ہے، حرام. مولانا تھوڑی سرخی لگا، حرام ہے بندے خدا. اب اگر میں اس پہ مجلس پڑھوں کہ سرخی کیوں لگائی جاتی ہے، اصلاً سرخی کیوں بنی، اس کے پیچھے آپ سائنس تو پڑھیں. تقدس ممبر بعض اوقات اجازت نہیں دیتا کہ میں ایسی چیزیں بتاؤں. آپ اس کی ہسٹری پڑھو کہ گالوں کی لالی اور سرخی کیوں، اس کے اوپر پوری کتاب ہے کہ جس نے یہ میک اپ بنایا تھا کیوں. مرد کو شہوت دلانے کے لیے میک اپس بنائے گئے. ایک خاص حالت میں عورت کے چہرے کی کیفیت بدل جاتی ہے، ان کیفیتوں کو ظاہر کرنے کے لیے ایسے میک اپ بنائے گئے کہ نارمل حالت میں مرد جب عورت کو دیکھے اس کے ذہن میں وہ خیال پیدا کر دیا جائے. شریعت کہتی ہے حرام ہے عورت کا نامحرم کے سامنے میک اپ کرنا. ہاں عورتیں عورتوں میں آئیں، شوہر کے سامنے. خصوصاً اپنی زینتوں کو اللہ کے سامنے لے کر آؤ، محارم کے سامنے لے کر آؤ. اور یہ عورت شادی شدہ نوکری پہ جاتی ہے میک اپ کر کے، سارے کولیگز نامحرم، باس نامحرم، اور وہاں پہ کنڈیشن ہوتی ہے کیونکہ کسٹمر کا خیال رکھنا ہے. اب کسٹمر اگر آئے گا اس نے مسکرانا ہے، کسٹمر کیئر، گاہک نہ جائے میرے دکان سے. ایئر ہوسٹس کا اگر باپ بھی مر جائے نا جہاز میں ہوگی، اس پر ہنسنا ضروری ہے، نہیں ہنسے گی نوکری سے نکال دیا جائے. کسٹمر کیئر خیال کرنا ہے. جھوٹی کی ہنسی، منافقت، صبح سے شام تک جھوٹے طریقے سے نامحرموں کے سامنے ہنستی ہے، اپنی ساری انرجی نامحرموں کے لیے رات کو گھر آتی ہے، ساری افسردگی، سارا غصہ، ساری ناراضگی کس کے لیے؟ اپنے محرم شوہر کے لیے. لعنت بھیجتا ہے خدا ایسی عورتوں پہ. تیری انرجی اپنے مرد کے لیے، اپنے محرم کے لیے. اے جوان اپنی محبت کو حرام کے لیے ضائع نہ کرنا، یہ محبتیں حلال کے لیے ہیں، یہ قلب حسین کے لیے بنا، نجاستوں کو اس قلب میں نہ ڈالنا. 10 منٹ تجھے وقت نہیں ماں سے بات کرنے کے لیے، گھنٹوں گھنٹوں تو نامحرموں کے ساتھ اپنا وقت ضائع کرتا ہے. سوال ہوگا پروردگار کہاں پہ اپنی انرجی کو. علی کہتے ہیں لعنت ہے کہ جن مردوں کی غیرت ختم ہو گئی ہے. قرآن کی آیت ہے حبیب بتا دے خواتین کو یدنین علیہن من جلابیبہن. عربی میں 2 لفظ ہیں، خمار، جلباب. خمار کہتے ہیں اسکاف کو. 2 حکم ہیں خواتین کے لیے، بالوں کو چھپائیں اسکاف کے ذریعے. جلباب کہتے ہیں بڑے کور لباس کو، اب وہ جبے کی صورت میں ہو، عبایا کی صورت میں ہو، ایک بڑی چادر کی صورت میں ہو. 2 چیزیں ہر عورت پر پہننا واجب ہے. خمار پہنے تاکہ اسکاف ہو، ہیڈ کور ہو، ہیڈ کے ساتھ ساتھ چھاتی کور ہو،
اس کے بعد کیا پہنے؟ جلباب. جلباب یہ حکم سری ہے، نص قرآن ہے. آیت اللہ فاضل انکرانی کہتے ہیں جو لوگ حجاب سے بچنا چاہتے ہیں اللہ کی لعنت ان لوگوں پر. کہتے ہیں نص قرآن کا وہ انکار کرتے ہیں. دو چیزیں ہر عورت پر واجب ہے، مقنا پہنے، اسکارف پہنے یا پاکستانی دوپٹہ پہنے تاکہ سر کے بالوں کو چھپائے. دوسرا کیا پہنے؟ جلباب پہنے. اب وہ کسی بھی اپنے کلچر کے حساب سے کوئی ایسا لباس پہنے جس سے اس کے بدن کے اندام اور سائز کا نامحرم کو پتہ نہ چلے. اب دشمن نے حجاب کو بھی فیشن بنا دیا. آپ جا کر دیکھیے ترکی کے لوگ، لیبنان کے لوگ، بعض ویسٹرن میں رہنے والے لوگ اسکارف پہنا ہوا ہے، نیچے سے جلباب نہیں ہے، یعنی ایک حصے پہ عمل کر رہی ہے دوسرے پہ نہیں کر رہی. اسکارف پہنا ہوا ہے، ایک بال نظر نہیں آ رہا، لیکن ٹائٹ گاؤن پہنا ہوا ہے، ٹائٹ کپڑے پہنے ہوئے ہیں. یہ حرام ہے، حکم صریح قرآن کے خلاف ہے. ایک خاتون جب روڈ پہ نکلتی ہے کتنے مردوں کے آنکھوں میں شیطانی تیر پھینکتی ہوئی جاتی ہے. اس کا سوال کرے گا پروردگار عالم. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تیسری چیز جو فرماتے ہیں انسان کی غیرت کو ختم کرتی ہے، معصوم فرماتے وہ نگاہ حرام ہے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے. اگر یہ چیزیں تیرے اندر ہیں یہ غیرت کو آہستہ آہستہ ختم کر دیں گے. فرمایا جوان نگاہوں کو جھکائے رکھ. حدیث معصوم ہے اگر کسی نام محرم پہ نگاہ پڑ جائے دل میں حسرت پیدا ہوتی ہے نا، کہتے فوراً نگاہوں کو جھکاؤ اور جوان یہ لفظ جاری کرو اللہم آتنی من فضلک. جوان ہے نگاہ پڑ گئی فوراً نگاہوں کو جھکاؤ، کہو پروردگارا اپنے فضل و کرم سے تو مجھے حلال لذت عطا کر. کہ جب جب یہ جملہ کہے گا خدا جنت میں تیرے لیے ایک حور بنائے گا، مردوں کے لیے نعمتیں تیرے لیے وہاں بنائے گا. اور یہ صرف نامحرم کسی کے مال کو دیکھو، کسی کے گھر کو دیکھو، کسی کی دولت کو دیکھو، کسی کی شہرت کو دیکھو، کسی کی عزت کو دیکھو، یہ جملہ کہو اللہم آتی اے خدا میں تجھ سے مانگتا ہوں اپنے فضل و کرم سے مجھے کیا کر؟ عطا کر. نگاہ حرام سے بچو جس طرح حضرت یوسف بچے. چوتھی چیز جو انسان کی غیرت کو ختم کرتی ہے، معصوم فرماتے ہیں شراب کا پینا، نشہ غیرت ختم کرتا ہے.